بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، دنیا میں سب سے بڑی کتاب عزت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، رفعت اور بلندیوں کے اعتبار سے، آسمانی زمینی کلام کے اعتبار سے، اللہ کے کلام کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس قرآن کو پڑھے اور اس قرآن کو پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اور یہ کتاب اتنی عزت اور حرمت والی کہ اس کتاب کے ساتھ جس کی نسبت لگتی جاتی ہے وہ اس کتاب کی برکت سے عزت والا، حرمت والا بنتا چلا جاتا ہے اور اس کی نسبت بھی بدلتی چلی جاتی ہے۔ جو پڑھانے والا استاد وہ ساری کائنات کے پڑھانے والوں سے بہتر، جو پڑھنے والا طالب علم وہ کائنات کی ساری چیزوں کے سیکھنے والوں سے بہتر، جس تپائی پہ رکھا جاتا ہے وہ تپائی ساری کائنات کی تپائیوں سے، لکڑیوں سے اور ڈیسک سے اور ریل سے قیمتی بن جاتا ہے۔ جو قرآن پاک اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، چولی بنا کر، غلاف بنا کر چڑھایا جاتا ہے، وہ پوری کائنات کے غلاف سے، کپڑوں سے، بڑی بڑی مارکیٹوں میں بڑے بڑے عمدہ شاندار کپڑے ہیں، ریشم کے ہوں، دیباج کے ہوں، جس کی دھاریاں سونے کی ہوں، لیکن یہ کپڑا جو قرآن پاک کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے ساری کائنات کے کپڑوں سے اعلیٰ بھی بن جاتا ہے، قیمتی بھی بن جاتا ہے اور ادب بھی اس کا ادب کرنے کے قابل بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کتاب ہے، اپنے بچوں کو یہ قرآن پاک سکھائیں اور اپنے گھر والوں کو یہ سکھائیں۔ اس میں ایک سورت ہے، سورت یاسین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن کا دل ہر مومن کے دل میں ہو، یہ ہر مسلمان کو یاد ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور ایک سورت ہے تبارک الذی، جو بندہ رات کو پڑھ لیتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ایک اس میں صورت ہے واقعہ، جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی سے، تنگ دستی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خود بھی قرآن پڑھیں، اگر زیادہ ٹائم نہیں تو ایک رکوع پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، اور اس سے بھی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو پھر ایک آیت ہی ہر روز پڑھ لیں، ہر نماز سے پہلے ایک آیت پڑھ لیں، تو اس میں آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی، آپ کی تکالیف، آپ کی بیماریاں، آپ کے دکھ، آپ کے رنج، آپ کے غم، آپ کی مصیبتیں، آپ کے حالات، آپ کے واقعات، یہ سارے اللہ کے فضل و کرم سے درست ہو جائیں گے، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں امن آئے گا، سکون، خوشیاں، ایمان، اعمال کی دولت آئے گی۔ اس لیے آج جو لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر نہیں، برکتیں نہیں، تو ان کو چاہیے کہ قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھیں کہ اس میں خیریں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں اور اس قرآن پاک میں شفا بھی ہے۔